ہاں بھائی، یہ باتیں تو اس کی بالکل صحیح ہیں یہاں تک، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پوری جماعت بحیثیت جماعت جو ہے نا وہ کفر بالطاغوت نہیں کرتی ہے۔ یہ شاہ تو توحید و سنت والے ہیں، اور ان کا ایک اور بڑا جس کے اوپر میں نے تبصرہ کیا تھا، خضر حیات بکروی، وہ بڑا عالم ہے ان کا، وہ کہتا ہے امکان تو ہے مردوں کے سننے کا لیکن سنتے کوئی نہیں ہے۔ امکان یہ اصل میں صرف بڑوں کو بچانے کے لیے۔ پھر ان کا غلام اللہ تفسیر جوہر القرآن میں لکھتا ہے کہ یہ اختلافی مسئلہ ہے بھائی، چھوڑو، صحابہ اکرام سے اختلاف چلا آ رہا ہے کہ مردے سنتے ہیں یا کوئی نہیں سنتے۔ یہ نہیں کہنا چاہیے کالم دین کو، یہ اختلافی مسئلہ نہیں، یہ محکم مسئلہ ہے۔ بالکل سارے صحابہ کا یہ ایمان اور عقیدہ تھا کہ مردے نہیں سنتے، چونکہ قرآن نے یہ عقیدہ دیا مردے نہیں سنتے۔ باقی وہ جو ایک اختلاف ہوا ہے وہ صرف یہ کلیب بدر کے موقع کے اوپر ہوا ہے کہ اس وقت اللہ نے ان کو زندہ کر کے وہ آواز سنائی نبی کی، یا اس کا مطلب ہے کہ وہ جان گئے، وہاں پہنچ کے سب کچھ دیکھ لیا۔ یہ اختلاف تھا، یہ کہ سارے مردے سنتے ہیں یا سارے صحابہ کا یہ عقیدہ ہے کہ مردے سنتے ہیں، یہ بالکل بہتان ہے، جہالت ہے، یہ علمی بات نہیں ایسے لوگ کرتے ہیں بلکہ جہالت کی بات کرتے ہیں۔ تو جتنے شرک کے دائی ہیں یہ کہیں نہ کہیں گمراہ پھرا کے قرآن آیات کے معنی مفہوم کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ یہ آزمائش رکھی ضرور ہے اللہ تعالیٰ نے، اور ایسے لوگ جو لوگوں کو گمراہ کرے۔ پھر یہ شاہ و توحید و سنت والے سارے کے سارے اجرتی بھی ہیں، دین کے اوپر اجرت لیتے ہیں۔ ان کی ساری مساجد کے اندر نماز پڑھانے کے، اذان دینے کی اجرت لی جاتی ہے۔ پھر ان کی کچھ علماء جو ہیں وہ تعویذ گنڈے کے بھی قائل ہیں، کچھ ہیں، اور جو تعویذ گنڈے کی قائل ہیں دوسرے ان کو رد نہیں کرتے۔ اس طرح ایک کھچڑی سی ہے۔ بہرحال ان دوسرے سب سے یہ بہتر لوگ ہیں، اور ان کے اندر سب سے کم شرک ہے، اور بلکہ انہوں نے یہ مسئلہ جو وفات النبی اور سماع موتا کا، یہ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی پہلے اٹھایا تھا، لیکن جب ان کے اکابرین کے اوپر چوٹ پڑی تو پھر انہوں نے اس مسئلے سے یعنی پیچھے ہٹ کے سمجھ لی تھی۔ غلام اللہ کے بیٹے ایک دفعہ ڈاکٹر صاحب کے پاس وہاں گئے کماڑی میں، تو ڈاکٹر صاحب نے کہا ان کو کہ تمہارے بزرگوں نے وہ جو سماع موتا کا مسئلہ اٹھایا تھا اور حیات نبی کا رد کیا کرتے تھے، تو وہ کیوں آپ لوگوں نے چھوڑ دیا ہے؟ تو انہوں نے آگے سے کہا کہ دیوبند کے جو بڑے ہیں اکابرین ہیں ان کے اوپر اصل میں چوٹ پڑتی ہے، ان کے وقار کا مسئلہ ہے۔ چونکہ جب اس طرح کہا جائے کہ یہ مردہ نہیں سنتا ہے، جو سننے کا قائل ہے وہ کافر ہے، تو ان سارے اکابرین اس کی زد میں آتے ہیں، دیوبند کے خاص کر۔ تو یہ مسئلہ ہے ان کا۔